اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کئی احادیث میں ان خوش نصیبوں کا الگ الگ انداز سے تذکرہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سخت گرمی میں کسی کو کہا جائے کہ تپتی دھوپ میں دوپہر کے وقت بغیر سائے کے یہاں کھڑے ہو جاؤ، تو شاید 5 منٹ کے بعد ہم پسینے سے شرابور ہو جائیں اور کھڑا نہ رہا جائے۔ مگر قیامت کے دن تو زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کریں گرمی کتنی ہوگی۔ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ پسینہ اتنا نکلے گا کہ کچھ لوگ تو اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس قدر پسینہ۔ اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی اور نہ ہوگا، اور رب کے عرش کا سایہ نہ ملا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں ان احادیث سے یہ سیکھنا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ میں اور آپ یہ چیک کر لیں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہے۔ کیا میں ایسے کام کر رہا ہوں کہ میرا نام ان لوگوں میں آ جائے؟ نمبر 1، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے، یعنی نبی پاک کے امتی کی، یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہماری زندگی، ہمارا طرز عمل کیا ایسا ہے کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں؟ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ دن رات لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ پریشانی دور کرتے ہیں، وہ راحت کا سامان کرتے ہیں، وہ حوصلہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر پریشانی پیسوں سے دور نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کوئی پریشان آئے تو کچھ میٹھے بول، کچھ پیاری باتیں ہی پریشانی دور کر دیتی ہے۔ مسکرا کر ملنا ہی اگلے کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ تھوڑا پیٹھ تھپک کر حوصلہ دے انسان، بندہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ آپ شربت نہیں دے سکتے، پیسے سے مدد نہیں کر سکتے، اچھی بات تو کر سکتے ہیں۔ پریشانی دور کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور ذرا اس کے اپوزٹ سوچئے، اس کے مد مقابل سوچئے کہ وہ کتنے بد نصیب ہوں گے کہ جو لوگوں کے لیے پریشانی کریٹ کرتے ہیں، پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پریشانی دور کرتے ہیں، اور کچھ وہ بد نصیب ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، روب دکھا کر، گھور کر، جھڑک کر، ذلیل کر کے، ظلم کر کے۔ سوچئے آج تو کر لیں گے پریشان، آج تو کر لیں گے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا، قیامت کے دن جب تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی لوگوں کی خیر خواہی میں گزرتی رہے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہم بن جائیں۔ دوسرا کون شخص ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ سبحان اللہ، مبارک ہو دعوت اسلامی والوں،
اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو ایسی شاندار تحریک ہمیں دی ہے، ایسا پیارا مدنی ماحول دیا ہے جہاں دن رات سنتوں پر عمل کروایا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت کے بارے میں سوچیں کہ کتنی ایسی سنتیں تھیں جو ہم پہلے سنی بھی نہیں تھیں۔ پیارے امیر اہل سنت نے خود عمل کیا، ہمیں بتایا، آج لاکھوں ان سنتوں پر عمل کرنے والے نظر آتے ہیں۔ اے امامہ پہننے والو، اے داڑھی رکھنے والو، اے نبی پاک کے طریقے کے مطابق اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے والو، تمہیں مبارک ہو۔ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرنے والا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اس عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں وہ سوچیں کہ جن کی زندگی میں سنتوں سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے، نہ چلنا سنت کے مطابق، نہ کھانا سنت کے مطابق، نہ چہرہ سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق، زندگی میں سنتوں سے دوری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عرش کے سائے سے محرومی ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص، میرے آقا فرماتے ہیں، جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ اسے بھی نصیب ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ آپ کی زبان درود پاک سے تر رہنی چاہیے۔ آپ درود پاک پڑھنا شروع تو کیجئے، یہ تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، دنیا میں پڑھتے رہو، دنیا میں بھی رحمتوں کا سایہ مل جاتا ہے، دنیا میں بھی برکتیں ساتھ ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ ہر وقت رحمتوں کی برسات میں اگر رہنا ہے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا 10 شوال المکرم یوم ولادت ہے، اور آج ہم اس عظیم ہستی کا کچھ تذکرہ خیر سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کمالات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے جس پہلو پر بھی نظر دوڑائی جائے، کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایک ہستی میں، ایک پرسنالٹی میں کتنے کمالات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر ایک جملے میں کوئی پوچھنا چاہے، اگر کوئی ایک لفظ میں سمجھنا چاہے کہ اعلیٰ حضرت کی ہستی کیا تھی، تو سبحان اللہ بہت خوبصورت نعرہ ہند میں لگایا جاتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں فنا، اور ایک ایسی ہستی ہیں جن کی ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رہی، نبی پاک پر سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، لیکن عشق رسول کے ساتھ ساتھ اور عشق رسول ہی کی وجہ سے نبی پاک کی سنتوں پر جو عمل کا جذبہ، پیارے آقا کے کردار کی گویا تصویر بننے کا جو جذبہ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ملتا ہے، آج ہم کردار اعلیٰ حضرت کو اس نیت سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، اور کبھی کبھی اعلیٰ حضرت بھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت ان کے گھر پر تشریف فرما تھے کہ ایک غریب محلے میں رہنے والا ایک غریب انسان ٹوٹی پوٹی پرانی جو چارپائی تھی جو صحن میں کنارے پر پڑی رہتی تھی، اس پہ بڑا جھجکتے ہوئے بیٹھا، اس شخصیت کے گھر میں آیا اور آ کر کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ نے بڑے، جس کو آپ کہیں نا کڑے تیور سے، بڑے غصے کی نگاہ سے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ غریب اور فقیر آدمی وہ کیسے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جیسے آج کل کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ کسی غریب کو بیٹھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہو، مسکین ہو، زمانے میں جس کا کوئی نام نہ ہو، وہ ہمارے برابر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اعلیٰ حضرت یہ سب دیکھ رہے تھے، تو وہ شخص جس طرح اس امیر آدمی نے جس طرح اس غریب کو دیکھا، غریب بیچارہ سہم گیا اور واپس چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کو بہت فیل تو ہوا، مگر امام اہل سنت نے کچھ فرمایا نہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اب وہی شخصیت اعلیٰ حضرت کے یہاں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی چارپائی پر قریبی اسے بٹھا لیا، وہ بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں کریم بخش نامی حجام، باربر جو ہوتے ہیں بال کاٹنے والا، وہ بھی آیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ خط بنانے کے لیے آئے تھے، وہ فکر کر رہے تھے میں بیٹھوں کدھر، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، ساتھ شخصیت بیٹھی ہیں، وہ غریب آدمی تھا،
تو امام اہل سنت نے فرمایا کریم بخش بھائی کیوں کھڑے ہیں؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپ انصاف کے برابر میں بیٹھ جائیے۔ اب وہ بندہ جو اپنے کمرے میں کسی کو بٹھانے کے لیے گویا تیار نہیں تھا، اعلیٰ حضرت نے ایک حجام کو، ایک بال کاٹنے والے شخص کو ان کے برابر میں بیٹھنے کا کہا۔ اب ان صاحب کی غصے میں زبردست کیفیت بنی اور فوراً اٹھ کر چلے گئے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے پاس کبھی نہ آئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پریکٹیکل وہ تربیت ہے جو اعلیٰ حضرت نے ان صاحب کی بھی کرنے کی کوشش کی، اور آج ہم سب کے لیے شاندار میسج ہے۔ علماء کرام نے تکبر کی جو چند مثالیں پیش کی، ہمیں بتائیں، سکھائیں کہ یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے کہ انسان اپنے سے کمتر کسی کو سمجھے اور اپنے برابر میں بیٹھنے کو پسند نہ کرے کہ یہ میرے برابر میں کیسے بیٹھ گیا۔ بدقسمتی سے آج تکبر اتنا عام ہو گیا ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ وہ حدیث شاید ہم میں سے سب کو یاد ہوگی جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر آج ہم کہتے نہیں ہیں مجھے تکبر ہے، مگر ہمارا انداز، وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں مال دیا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں شہرت دی ہے، دنیا میں اچھا چہرہ دیا ہے، یا کسی وجہ سے جناب ان کو کوئی منصب، کوئی اقتدار، کوئی طاقت مل گئی ہے، اب بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا انداز ہوتا ہے، کہتے ہیں میں کیوں سلام لوں، میں پہلے سلام کیوں کروں، مجھے لوگ آ کر سلام کریں، میں جاؤں تو کھڑے ہو جائیں، میں جب تک بیٹھا رہوں تو لوگ کھڑے رہیں، میرے برابر میں کیسے کوئی مجھ سے کمتر بیٹھ سکتا ہے؟ اگر تکبر اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کی تعریف ہی یہی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھیے گا ذرا۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھے، اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ سمجھے، بہتر سمجھے، یہی تو تکبر ہے۔ اور تکبر کے بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ آج میرا ٹاپک صرف تکبر نہیں ہے، اس لیے میں چند مدنی پھول دے کر آگے چلوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ سیکھیے کہ امام اہل سنت نے گویا یہ پریکٹیکل کر کے بتایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نزدیک مرتبہ کس کا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ یہ کہاں سے طے ہو گیا کہ زیادہ مال والا زیادہ عزت والا ہے، زیادہ حسن والا زیادہ عزت والا ہے، زیادہ وجاہت والا زیادہ عزت والا ہے؟ نہیں جناب، اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عبادت سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ جی ہاں، میں یہاں چونکہ اپنے اسلامی بھائیوں سے مخاطب ہوں تو بعض اوقات 5 وقت کا نمازی ہو، نفلی روزے رکھنے والا ہو، لیکن عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ بھائی دیکھو، میں نے 30 دن کا اعتکاف، پورے ماہ کا اعتکاف کیا، اس نے 1 دن کا بھی اعتکاف نہیں کیا۔ سوچئے نا، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہتر ہے نا؟ میں تو رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے روزے بھی رکھ رہا ہوں، اس نے تو جناب شوال کا 1 روزہ بھی نہیں رکھا۔ میں نے جناب درس نظامی کر لیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے نماز کورس کر لیا، یہ تو ابھی تک نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہی تو تکبر ہے۔ اور یہ شیطان کا ایک ایسا جال ہے، ایک ایسا وار ہے جو مذہبی لوگوں کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ سمجھیے اعلیٰ حضرت کی سیرت سے کہ کسی صورت بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ آج اپنی برادری کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے حسب نسب کی وجہ سے، اپنی زبان، اپنے صوبے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہم اعلیٰ ہیں، ہم آگے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے، مال و دولت کی وجہ سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے، ملک، قوم اور ملت اور خاندان کی وجہ سے کوئی عرفہ و اعلیٰ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ مگر آج بعض اوقات ہم کہتے نہیں، مگر ہمارا انداز بتاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس کی عبادت کے چرچے، شہرہ، اتنی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں ایسا مرتبہ تھا کہ وہ نیک آدمی جدھر جاتا اس کے سر پہ بادل بھی ساتھ جاتا، بادل سایہ کرتا۔ تو ایک بڑا گناہگار شخص تھا، وہ سوچنے لگا کہ اتنا نیک بندہ ہے، اللہ کی رحمت تو دیکھو، جدھر جاتا ہے بادل بھی سایہ کرتا ہے،
میں ایسا کرتا ہوں اس کے برابر میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت اس پر برسے گی, مجھ پر بھی کچھ چھینٹے پڑ جائیں گے, اتنے گناہ ہیں میرے, اتنی خطائیں ہیں, شاید مجھے میرا مالک معاف کر دے. وہ بیچارہ گناہگار مسکین شرمندہ شرمندہ اس نیک بندے کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا. اب جب برابر میں جا کر بیٹھا تو وہ نیک شخص تھا تو اس وقت تک نیک, مگر تکبر شیطان نے دل میں داخل کر دیا. وہ اس گناہگار سے کہتا تم اور میرے برابر میں اتنے سارے گناہ, تو زمانے کا بدنام اور میں اللہ کا مقرب بندہ, تو میرے برابر میں کیسے بیٹھ گیا, چل کھڑا ہو ادھر سے. اس نیک بندے نے, نیک کہلانے والے شخص نے اس مسکین عاجز اور نادم, کیونکہ وہ ندامت کے ساتھ آیا تھا نا, اچھی نیت سے آیا تھا, اس بندے کو کھڑا کر دیا. وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر چلنے لگا. مگر مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب وہ گناہگار شخص کھڑا ہوا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا, وہ بادل جو نیک بندے کے سر پر سایہ کیا کرتا تھا اب اس گناہگار کے ساتھ چلنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ جا کر اس گناہگار اور اس نیکوکار دونوں بندوں سے کہہ دیجئے آج سے اپنا عمل دوبارہ سے شروع کریں. گناہگار کی نیت اچھی تھی, ندامت تھی, شرمندگی تھی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا تھا, ایک نیک بندے کے ساتھ بیٹھ کر برکت لوٹنا چاہتا تھا. اللہ کو اس کی عاجزی اتنی پسند آئی کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اب دوبارہ سے اپنے اعمال شروع کرے اور اس نیک بندے کو بتا دیجئے کہ تیری نیکی کی وجہ سے بادل تیرے ساتھ چلتا تھا, مگر اب تو نے تکبر کیا, تیرے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے, اب اپنا عمل دوبارہ سے شروع کر دو. سوچئے میٹھے اسلامی بھائی, لمحہ بھر کا تکبر, ایک گھڑی کا تکبر زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد کر سکتا ہے. مگر آج ہم سوچیں کہ نہ جانے کتنی بار تکبر کر جاتے ہیں. کبھی کسی خاندان کے فرد کو دیکھ کر کہ دیکھو وہ تو غریب ہی رہ گیا, وہ تو پیچھے ہی رہ گیا, وہ آگے ہی نہیں بڑھ سکا, آتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑھائی لکھائی بھی نہیں کی, جاہل کا جاہل رہا, میرے بچوں کو دیکھو کتنا آگے بڑھ گئے, مجھے دیکھو میں نے محنت کی, میں کہاں پہنچ گیا. اپنے دل سے پوچھئے, کسی کو کمتر سمجھنا یہی تو تکبر ہے نا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. فیضان رضا کے ذریعے اپنے دل میں یہ بات اتاریے کہ ہمیں کسی پر برتری نہیں جھاڑنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی بیٹھے ہمارے برابر میں, میرے آقا کا امتی ہے, کیا معلوم یہی رب کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقبول ہو, کیا معلوم یہی اللہ کا نیک بندہ ہو. اللہ نے اپنے ولیوں کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے نا. ہمیں نہیں پتا یہ مسکین جیسے کپڑے پہنے, پرانے کپڑے پہنے, جس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, جو دکھنے میں بھی اتنا جناب خوبصورت نہیں ہے, کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو. ہر مسلمان کی عزت کیجیے, ہر مسلمان کو محبت سے ملیے, یہی اسلام کی پسندیدہ عمل ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تو ایک بات ہوئی نا, اعلیٰ حضرت کے مساوات کا درس, اعلیٰ حضرت کی ماشاءاللہ عاجزی اور انکساری. پھر اعلیٰ حضرت کا ایثار کیسا تھا, سبحان اللہ. ایک صاحب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک پارسل آیا بڑا خوبصورت سا, اس پہ ایک خوبصورت رضائی تھی, ایک بڑی سی چادر جس کو کہہ لیں, تھوڑی سی موٹی سی رضائی, یا جس کو شال کہہ لیں. تو مولوی امجد رضا خان صاحب کا بیان ہے کہ جب وہ پارسل بریلی پہنچا تو میں بھی حاضر خدمت تھا. جب اعلیٰ حضرت نے پارسل کھولا, اس میں رضائی نکلی, تو اعلیٰ حضرت اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے, بڑی خوبصورت, بڑی نفیس کپڑے کی, مہنگی. اور جب اعلیٰ حضرت نے پہنی نا, تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب بہت خوش ہوئے کہ کیا کمال کا تحفہ بھیجا ہے, بڑا شاندار, بہترین, مہنگا. اعلیٰ حضرت نے وہ رضائی اوڑھ لی. تو اعلیٰ حضرت نے جب اس کو بڑے لوگوں کے اصرار پر اسے اوڑھا اور اپنی مسند پر, اپنی مسحری پر تشریف فرما ہوئے, تو حضرت امجد رضا صاحب کہتے ہیں کہ میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ واقعی بہت عمدہ ہے, لیکن یہ نوجوانوں کے لائق ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ سنا تو امام اہل سنت نے کہا کہ اب تم اوڑھ لو, مجھے عطا فرما دی. میں نے کہا حضور میں نے اس غرض سے یہ جملہ نہیں کہا تھا, بس زبان سے نکل گیا. اعلیٰ حضرت نے اصرار مجھے عنایت فرمائی اور فرمایا میری خوشی اسی میں ہے. فوراً, یعنی ابھی پہنی اور ابھی کہتے مجھے عطا فرما دی. یہ اللہ والوں کا حصہ ہے کہ اپنی پسند کی چیز دوسرے کو دے دینا. ایثار جملہ تو بہت سنا ہے ہم نے, انگریزی میں کہتے ہیں سیکریفائس. ایثار کی تعریف کیا ہے؟ ایثار کی تعریف ہی مدنی چینل کے ناظرین یہی ہے کہ مجھے بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اور یہی چیز میرے بھائی کو بھی چاہیے, اور بندہ اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دے, یہ ایثار ہے. اور میرے آقا کی حدیث کے مضمون کے مطابق جو اللہ کی رضا کے لیے ایثار کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے.
اور بزرگان دین یہ کیا کرتے، اور ایسا ایسا ایثار کیا ہمارے اسلاف نے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایک بار موسم برسات تھا، بعض اوقات مسجد میں جب اعلیٰ حضرت آتے تھے تو حاضری کے دوران بارش ہو جایا کرتی تھی۔ حاجی کفایت اللہ صاحب جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہی ہوتے تھے اس تکلیف کو محسوس کیا اور ایک چھتری امبریلا لے کر اعلیٰ حضرت کو پیش کرتی کہ حضور آپ چھتری لے کر آیا کریں، بارش میں آپ بھیگ جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت جب بھی بارش ہوتی تو چھتری لگا کر مسجد آتے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، ایک حاجت مند آیا کہ حضور مجھے چھتری مجھے دے دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ چھتری جو ہے حاجی صاحب سے لے کر اس حاجت مند کو عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تحفہ اسے دے دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے، اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک چھوٹا سا ایثار کرنے سے بخشش مل جائے تو یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ آپ ایک بار بیمار ہو گئے۔ اچھا آپ میں سے بھی کبھی کوئی بخار ہو جائے، بیمار ہوتا تو کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا 2-3 دن تک کھانا نہ کھائے نا تو پھر کبھی کبھی بیماری کے عالم میں کسی ایک مخصوص چیز کھانے کی خواہش ہوتی کہ یار چلو بھوک لگی ہے تو یہی کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھا رہے تھے، آپ کے غلام حضرت نافع سے کہا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا مدینے کے بازاروں میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مشکل سے 1.5 درہم کی مجھے مچھلی ملی۔ کہتے ہیں میں مچھلی لے کر آیا، پکایا، حضرت کو پیش کیا کہ اب حضرت کھائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ایک فقیر تھا، کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایسا کرو یہ مچھلی جا کے اسے دے دو۔ حضور کمال کرتے ہیں، آپ نے مچھلی کھانے کی فرمائش کی، میں کتنی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا ہوں، ہم فقیر کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، یہ مچھلی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں جا کے یہ مچھلی اسے دے دو۔ تھے تو غلام ہی، اٹھائی مچھلی اور جا کے اس فقیر کو دے دی، لیکن محبت بڑی کرتے تھے حضرت سے، تو اس فقیر کے پیچھے گئے حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جا کر کہا بھائی 1.5 درہم لے لو، یہ مچھلی واپس مجھے دے دو۔ پیسے دیے اس فقیر کو، مچھلی خریدی، پھر لا کر دسترخوان پہ رکھ دی، کہا حضور اب کھا لیں۔ حضرت نے کہا یہ کدھر سے آئی؟ کہا حضور میں نے اس فقیر سے ایسے ہی واپس نہیں لی، اس کو پیسے دے کر خرید کر لایا ہوں، اب تو کھا لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اب جاؤ واپس مچھلی دے کر آؤ اور وہ پیسے بھی واپس نہیں لینا۔ اور سنو، میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ بولنا آسان ہے، مجھے بھی چاہیے اور میرے کسی بھائی کو بھی چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں 1.5 درہم کی مچھلی واقعی مہنگی تھی مگر جنت کا سودا تھا نا؟ اور آپ کو میں بتاؤں ایک اور بات، اعلیٰ حضرت کی سیرت کے اس پہلو سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھنا ہے۔ میں کوشش یہ کرتا جا رہا ہوں کہ کوئی ایک واقعہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کا سناؤں اور اس کے بعد میں اور آپ اس سے مدنی پھول چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ اب میں اور آپ روزانہ ایثار کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم روزانہ مسجد میں جاتے ہیں، اب مسجد میں جہاں پنکھا چل رہا ہے تمنا ہوتی ہے یار پنکھے کے نیچے ہی مجھے جگہ ملے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے برابر میں بھی ایک بھائی ہے، اس کی بھی خواہش ہے بغیر بتائے میں تھوڑا سا سرک جاؤں اور اس کو پنکھے کے سامنے جگہ مل جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، کیا معلوم کسی کو پنکھے کی ہوا دینے کی برکت سے اللہ مجھے جنت کی ہوا عطا فرما دے۔ یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ اچھا اس میں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، غور کرتے جائیں نا، اگر اللہ کرے یہ ذہن بن جائے۔ روز بس میں کئی لوگ سفر کرتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، مجھے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے، جہاز میں بھی بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی مسلمان آ کر کہتا ہے کہ جناب میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ جاؤں، اب ہم کہیں نہیں جناب میں نے تو بکنگ کروائی تھی کھڑکی والی سیٹ کی، ہمیں لگ رہا ہے ہمارے بھائی کو ضرورت ہے، چلے کوئی بات نہیں آپ بیٹھ جائیں، اس کا دل خوش ہو گیا اور کیا معلوم اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو یہ کتنی پیاری عمل ہے۔ اب بس کے اندر روزانہ یہ ہو سکتا ہے، میں آفس جا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ میں تو فوراً بیٹھ کر سیٹ پر بیٹھ گیا، اب کوئی بڑی عمر کا اسلامی بھائی یا بے شک نارمل نوجوان بھی ہے، دھوپ میں بڑا تھکا ہوا آیا ہے، ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہے، مجھے پتا ہے 7-8 منٹ بعد میرا سٹاپ بھی آ جائے گا، کیوں نہ میں اس بھائی کو بٹھا دوں، میرا 6-7 منٹ کھڑا ہونا اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، کیا معلوم آفس جاتے جاتے میں جنت کماتے ہوئے چلا جاؤں۔ اللہ کے حبیب کے وعدوں پر یقین رکھو، اور ہمارے صحابہ کو کیسا یقین تھا، وہ کیسا ایثار کرتے تھے۔ ہم پنکھے کا، پانی کے گلاس کا، تھوڑی سی سیٹ کا، چند روپے اور چند پیسوں کی چیز کا ایثار نہیں کرتے، ارے وہ سوچو کیسا ایثار کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ ایثار کا جذبہ بڑھ جائے
کتنا امن ہو جائے گا، کتنی محبتیں ہو جائیں گی۔ آج ہمارا کچرا گھر کا نکال کے ہم پڑوسی کے آگے پھینکنے کے لیے تیار ہیں کہ میرا دروازہ صاف ہو، ہماری گاڑی پارک ہو جائے چاہے کسی کی گاڑی پارک نہ ہو، ہمارا کام سیدھا ہو جائے چاہے دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے۔ آج مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے، آج ذہن یہ بنا ہوا ہے، اور ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے کہ دوسرے کا بھلا ہو جائے، دوسرے کو دے دو، اسے خوش کر دو، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ذرا سوچئے اگر سارے مسلمان ایثار کرنے والے بن جائیں، اللہ نے انعام کتنا بڑا عطا کر دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات پر کوئی چیز چاہیے، پسند ہے، ضرورت ہے، اور دوسرے کو دے دے، اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ میں اور آپ سارے ایثار کرنے والے بن جائیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا رہے گا، پرابلم کہاں سے رہے گی؟ اللہ کرے کہ سیرت اعلیٰ حضرت سے یہ مدنی پھول ہم لے کر جائیں۔ پہلا مدنی پھول تکبر سے بچنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، اور دوسرا مدنی پھول آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم ایثار کریں۔ اسی طرح روزانہ گھر میں ایثار ہو سکتا ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بچوں کی والدہ ہے، امی ابو ہیں، بھائی بہن ہیں، اور مل کر کھانا کھا رہے ہیں، کیسے ہی کھانا دسترخوان پر لگے بتانا کسی کو نہیں ہے، پتہ بھی نہ چلے کسی کو، اور اپنا ہاتھ روک لے کہ سارے گھر والے نکال لیں، میری بچوں کی امی پہلے نکال لے، میرے بچے پہلے نکال لیں، اگر والدین ہیں تو والدین پہلے کھانا نکالیں، پہلے یہ ٹھنڈا شربت اور پانی پی لیں، میں بعد میں بچ گیا تو پی لوں گا۔ اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ آپ روزانہ دسترخوان پر یہ کام کرنے لگ جائیں، کیا معلوم روزانہ ایثار کا ثواب ملتا چلا جائے۔ تو اب آپ غور کرتے جائیں گے تو زندگی کے بہت سارے ایسے موقع آئیں گے کہ جہاں آپ ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، مگر آپ کو حقوق العباد کا خیال کتنا تھا۔ ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں، ہم بعض اوقات حقوق اللہ میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بڑا زبردست ذہن ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، اللہ کے حقوق بجا لانے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر حقوق العباد بھی ہیں، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں نا وہ زیادہ سینسٹیو ہیں۔ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کوئی اللہ نہ کرے نمازیں نہ پڑھے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہے، مگر پھر صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کرے، وہ کریم چاہے تو اپنے سارے حقوق معاف فرما دے۔ ایک لمحے کی توبہ میں اللہ راضی ہوتا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر بندے نے لوگوں کے حق مارے ہیں نا، تو اب جب تک بندے معاف نہیں کرتے رب بھی معاف نہیں فرماتے، یاد رکھیے گا۔ تو ہمیں بندوں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اب سنیے امام اہل سنت ایک مرتبہ، اب ذرا سوچئے گا مرتبہ کیا ہے، بریلی کے تاجدار، علماء کے بھی امام ہیں، اپنے زمانے کے ایک امام کی حیثیت اعلیٰ حضرت کی، مجدد دین و ملت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی ایک مسجد میں معتکف تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعتکاف میں کیا کرتے تھے کہ آپ سحری کے وقت صرف ایک چھوٹے سے پیالے میں فیرنی اور ایک پیالی چٹنی یہ آپ کے لیے آتی تھی، بس آپ یہی تناول فرماتے تھے، اور افطار میں افطار وغیرہ کرنے کے بعد کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف پان نوش فرماتے تھے۔ تو اب اور ایک اور عادت یہ تھی کہ اگر کوئی چیز مس ہو جائے، یعنی کوئی کھانا وغیرہ نہ پہنچ سکا ان دو تین چیزوں میں سے، تو کسی کو اپنی زبان سے کچھ کہتے نہیں تھے کہ یہ نہیں آیا یا یہ منگواؤ۔ ایک بار افطار کے وقت آپ کے پان نہیں آئے، تقریباً 2 گھنٹے تک اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام انتظار کرتے رہے، طبیعت ناگوار ہو گئی، تو وہ چھوٹا جو مدنی منا لے کر وہ روزانہ آپ کے لیے پان لایا کرتا تھا، وہ جب 2 گھنٹے کے بعد جب ملازم کا ایک بچہ تھا وہ لے کر آیا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے سر پر چپت لگا کر فرمایا اتنی دیر بعد لائے، یہ کہہ کر وہ بچہ تو چلا گیا، مگر امام اہل سنت کو خیال آیا کہ میں نے اس بچے سے یہ کیوں کہا، اس کے سر پر چپت کیوں لگائی، غلطی اس کی تو نہیں ہے، یہ تو لانے والا ہے، غلطی تو جو اس نے بھیجنا تھا اس نے لیٹ کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سحری میں اس بچے کو پھر بلایا کہ جس کو شام کو سر پر چپت لگائی تھی، فرمایا مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی سے تمہارے سر پہ چپت لگائی، حالانکہ قصور تو بھیجنے والے کا تھا جس نے دیر سے بھیجا، اب ایسا کرو تم بھی میرے سر پہ چپت مارو۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اس بچے سے کہہ رہے ہیں، اعتکاف میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا اب تم میرے سر پر چپت لگاؤ، اپنی ٹوپی اتار دی۔ دوسرے معتکفین بھی حیران ہو گئے اور وہ بچہ بھی پریشان ہو گیا، کانپنے لگا، کہا حضور میں نے آپ کو معاف کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم نابالغ ہو اور نابالغ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہوتا، تم میرے سر پہ چپت مارو۔ وہ نہیں مان رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے بہت سارے پیسے نکالے، کہ میں تمہیں یہ سارے تحفے میں دوں گا، پہلے میرے سر پہ چپت مارو۔ اللہ اکبر، لوگوں نے یہ منظر دیکھا، حقوق العباد کا خیال کہ یہ نابالغ ہے، معاف بھی نہیں کر سکتا اور اس کا قصور بھی نہیں تھا۔
اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ لیا، اپنے سر پر 2-3 چپت لگائیں، اس کو وہ تحفہ دیا، اور پھر امام اہل سنت کو اطمینان ہوا۔ اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، اے امام اہل سنت سے محبت کرنے والوں، اے اپنے آپ کو بریلی کی نسبت سے بریلوی کہلانے والوں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے بھی، کہ وہ بچے کا حق بھی نہ کسی طرح آپ کے اوپر آ جائے، اس بات کا خیال ہے۔ اور آج یار لوگ لاکھوں روپے لوگوں کے ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو ظلم کر دیا، احساس ہی نہیں کہ یار اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ کھڑا ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اپنے ملازم کو تو سمجھتے ہی جناب اس کے بعد دل ہی نہیں ہے، جیسا کہنا ہے کہہ دو، غلطی کی ہے نا، کیسے گلاس توڑ دیا، کیسے کپ توڑ دیا، کیسے گاڑی چلا رہا تھا اور اس پہ اسکریچ لگ گیا، ارے میری موٹر سائیکل لے کر گیا، انڈیکیٹر کیسے توڑ کر آ گیا۔ اب جس طرح منہ میں جو آیا وہ بول دیا، کہ آپ سے اور مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک چھوٹی سی غلطی پر جو دل توڑتے ہیں وہ غور کیجئے۔ آپ کا جو ملازم ہے وہ آپ کا غلام نہیں ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، جو اپنی بیوی کو دن رات گالیاں نکالتے ہیں، جو اپنے بچوں پر بے جا ظلم کرتے، غور کیجئے۔ جس پر بھی آپ کو قدرت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر لیں۔ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن حقوق العباد نے گھیر لیا، اگر بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی کہ مولا اس بندے نے ظلم کیا تھا، اس دن کیا کریں گے؟ اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ حدیث پاک آپ نے بھی امیدیں سنی ہوگی کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس مال نہیں، وہ مفلس ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر میدان محشر میں آئے گا۔ نماز بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی۔ سوچئے اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے حج کرنے والوں، سنو، آقا فرماتے اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس کے ساتھ اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا ہمارا حق دلا۔ اب کیا ہوگا؟ اس بندے کی نیکیاں لے کر جائیں گے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، سنو، مگر ساتھ دل دکھائے ہیں، گالیاں دی ہیں، ظلم کیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کی نیکیاں بٹنا شروع ہوں گی۔ وہ بندے نیکیاں لیں گے مگر اتنے دل دکھائے ہوں گے، اتنے حقوق العباد پامال کیے ہوں گے کہ فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا، نیکیاں ختم، اب بھی بندے باقی بچ جائیں گے۔ میں یہاں ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں۔ بعض اوقات کچھ بزرگوں کی جب عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو گویا یہ عادت بن جاتی ہے کہ چلتے پھرتے لوگوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ذلیل کرتے رہتے ہیں، بس میں بیٹھے تو بس والے کے ساتھ، مسجد میں آئے تو مسجد میں لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ نہ کریں ایسا، آپ صبح و شام لوگوں کو ڈانٹنے، ٹھیک ہے کوئی آپ کے سامنے کہہ نہیں پا رہا، لیکن جس کی زبان میں انگارے آ جائیں وہ روز ہی دل توڑ رہا ہوتا ہے، اور نہ جانے اکاؤنٹ کتنا بڑا ہو گیا۔ آقا فرماتے نیکیاں ساری ختم، اب کیا ہوگا؟ اب فرمایا کہ اب جن لوگوں پر ظلم کیا ہوگا نا اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس بندے کو ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سوچئے کہیں ایسا نہ ہو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، نیکی کی دعوت، اجتماع میں شرکت، مدنی قافلے کے سب ساتھ ہوں، مگر حقوق العباد میں ہم کمزور رہ جائیں۔ خدا را دل توڑنا اپنی زندگی سے نکال دیجئے، مسکرانا سیکھیے، ہمت بڑھانا سیکھیے، حوصلہ دینا سیکھیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ سیکھیے۔ سبحان اللہ، میں جو شروع سے کردار اعلیٰ حضرت کی جھلکیاں پیش کر رہا ہوں کہ تکبر کرنے والے سے کب کون خوش ہوا ہے؟ عاجزی کرنے والا دل میں جگہ بنا لیتا ہے، ایثار کرنے والا دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اور اب آپ نے سنا کہ حقوق العباد کا خیال، اگر غلطی ہو بھی گئی معافی مانگ لینا۔ جب اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار ہو کر اپنے معتکفین ساتھیوں کے سامنے اس بچے سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن آج میں کہوں میں نگران ہو کر معافی مانگوں، میں والد ہو کر بچوں سے معافی مانگوں، میں شوہر ہو کر بیوی سے معافی مانگوں، میں سیٹ ہو کر نوکر سے معافی مانگوں؟ ٹھیک ہے میرے منہ سے نکل گیا تھا، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اب معافی کیسے مانگوں؟ آج مانگ لیجئے معافی، قیامت کے دن پھر نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اس دن بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کرے کہ آج ہم دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کس کس وصف کی بات کریں؟ اعلیٰ حضرت کیسے خیرخواہ تھے کہ آپ نے اپنے اعزاء اقربا مریدوں کی ایک فہرست بنائی ہوئی تھی، خاص فہرست، اور اس کے لیے آپ روزانہ اس فہرست کو نکالتے اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ کے مریدوں کی یہ تمنا ہوا کرتی کہ حضور اپنی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ جنازے میں شرکت کیا کرتے اور جنازے میں جا کر بھی خوب جو مرحوم ہوتا اس کے لیے دعائیں کرتے، اور لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، یعنی جو شخص سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھے گا۔ تو ہمیشہ اپنے لیے جب مانگے نا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ آقا نے جب اس کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا نا، تو نبی پاک نے فرمایا اگر سب مسلمانوں کو شامل کرتا تو تیری دعا مقبول ہو جاتی۔ تو سبحان اللہ، اب یہ فارمولہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں کے لیے ہم دعا کریں تو اربوں خربوں نیکیوں کا خزانہ مل سکتا ہے۔ آئیے مل کے ایک بار یہ دعا ہم سب مل کر بھی کر لیتے ہیں، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، اے اللہ میری اور ہر مومن اور مومنہ کی مغفرت فرما، آمین۔ تو اب یہ اپنی عادت بنا لیں، جب دعا مانگے سب کے لیے مانگے، سب کا بھلا سوچے نا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت وہ عظیم ذات ہیں کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ کس کس بات کی، یعنی میں سوچ رہا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت پر اگر بیان کرنا ہو تو 40 45 50 منٹ تو کہتے ہیں داڑھ بھی گیلی نہیں ہوگی، اتنی ساری باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کردار پر ہی بات کرتے چلے جائیں، اور آپ کی علمی خدمات، اللہ اکبر، کیسی کیسی آپ نے تصانیف لکھی، قرآن پاک کا وہ شاہکار ترجمہ کیا، کنز الایمان شریف، جو آج بھی رہتی دنیا کے لیے ایک ایسا سنہرا تحفہ ہے کہ امت آج بھی آپ کی شکر گزار ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ امیر اہل سنت کیسے عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کا کون سا بیان، آپ کا کون سا مدنی مذاکرہ ہے جس میں ذکر رضا نہ ہوتا ہو، بلکہ امیر اہل سنت نے تو کنز الایمان شریف کو ایسا دعوت اسلامی والوں کو گھول کر پلایا، اپنے مدنی انعام میں شامل فرما دیا کہ روزانہ کم از کم 3 قرآن پاک کی آیات ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے فیضان کو کیا کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے علماء کرام کے لیے جو تحفہ فتاوی رضویہ شریف کی صورت میں عطا کیا، آج بھی بڑے بڑے علماء فتاوی رضویہ شریف سے اپنے لیے استنباط کرتے ہیں، اپنے فتاوی کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور عقلیں حیران ہیں کہ ایک شخصیت کو اللہ کریم نے کیسے کیسے علوم عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی بات ہو اور عشق رسول کی بات نہ ہو، اگر اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی جھلک دیکھنی ہے تو آپ شاندار مایا ناز تصنیف جو ہے جس میں آپ نے اپنا نعتیہ دیوان لکھا، ہدایق بخشش، اللہ اکبر، پڑھتے جائیے اور گویا عشق رسول کے سمندر میں غوطے لگاتے جائیے۔ امیر اہل سنت کئی بار اپنے بیانات میں، اپنے مدنی مذاکروں میں اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھا کرتے ہیں، ترغیب دلایا کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت سے کیسی قلبی اٹیچمنٹ ہے کہ امیر اہل سنت نے اپنے نعتیہ دیوان کا نام بھی وسائل بخشش رکھا۔ ہدایق بخشش کا گویا وہ فیضان ہے، اور ہدایق بخشش کے ایک ایک کلام کی اگر بات کرنے چلیں تو ظاہر ہے وقت بہت تھوڑا ہے، مگر میں 2 کلام کو مختصر عرض کر کے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو نبی پاک سے محبت کا عالم کیا تھا۔ آج بھی اعلیٰ حضرت انسٹیٹیوٹ ہیں، جی ہاں، اگر آج بھی کسی کو سیکھنا ہے کہ سرور کائنات سے محبت کیسے کرنی ہے، پیارے آقا پر فدا کیسے ہونا ہے، مدینے کی حاضری کا انداز کیا ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھے۔ اعلیٰ حضرت
हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत हैं, मगर जब इस बरेली के ताजदार को खुद ज़ियारत मदीना हुई होगी, जब ये खुद मदीने के सफ़र पर गए होंगे, इनका अपना आलम क्या होगा। दिल में ये ठानी थी कि इस बार नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर आका से दीदार की भीख मांगनी है और नबी पाक के दीदार से आंखों को फैज़याब करना है। सारी रात दुरूद पाक पढ़ते रहे, सारी रात प्यारे आका के रोज़े पर हाजिर रहे कि नबी पाक करम फरमाएंगे। मगर कभी कभी आशिक को तड़पाया भी जाता है। आला हजरत ने सारी रात दुरूद पाक पढ़े, सुनहरी जालियों पर खड़े रहे, दीदार न हुआ, कलम रजा उठा। बेकरार होकर आला हजरत ने क्या कलाम लिखा। आप लिखते हैं, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवानावार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और इनकिसारी करते हुए लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतनी इनकिसारी कर दी कि अपने आप को कुत्ता नबी पाक के दर का लिखते हैं। बेशक आज आशिकान रसूल कहते हैं कि तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, मगर अल्लाह अकबर, इस इनकिसारी की बदौलत, इस तड़प की बरकत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने आशिक ज़ार पर कैसा करम किया कि ख्वाब में नहीं, आला हजरत को जागती आंखों से अपना दीदार करवा दिया। कोई क्यों तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तेरे दिल मशवरा देना चाहूँगा, मदनी मशवरा देना चाहूँगा। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमा। हमारी औकात क्या, हमारे क्या अंदाज़, हमें तो पता भी नहीं वहाँ कैसे पुकारना है, क्या अर्ज़ करना है। मगर चंद कलाम वो हैं जो बारगाह रिसालत से कबूलियत का दर्जा हासिल कर चुके हैं, जिनको दरबार रिसालत से कबूलियत की सनद मिली है। अल्लाह मदीने की हाज़िरी नसीब करे ना, तो आका की बारगाह में खड़े होकर ये कलाम पढ़ना, आका मैं निकम्मा ना मेरी औकात, मैं उन्हीं रज़ा का कलाम पेश कर रहा हूँ जिन्होंने यहाँ कलाम लिखा तो आपने दीदार अता कर दिया। इस गुलाम रज़ा पर भी करम फरमा दीजिए। और वहाँ खड़े होकर वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, ये पढ़िए। और आखिर में इस शेर की तकरार कीजिए कि कोई क्यों पूछे तेरी बात गदा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। क्या मालूम फैज़ान रज़ा के सदके हम पर भी करम हो जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक और कलाम, आपके बरेली शरीफ के करीब एक रियासत थी, रियासत नानपारा। लोग उधर के आए और कहा कि हुजूर आप नानपारा के नवाब की शान में कोई कसीदा लिख दें, जो अच्छा कसीदा लिखता है ये उसको तोहफा देते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कलम उठाया। हो सकता है उस ज़माने के लोगों ने सोचा हो कि बहुत बड़े शायर हैं, ये तो सबसे अच्छा कसीदा लिखेंगे, मगर बरेली के ताजदार के कलम ने किसी नवाब का कसीदा ना लिखा। आला हजरत ने कलम उठाया तो अपने आका और मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में लिखा। और क्या खूब लिखा। आप लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आका मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और आप फन्ने शायरी का अंदाज देखें, अल्लाह अकबर, रियासत नानपारा की बात हो रही है। आला हजरत का मक्ता देखें, आप कहते हैं करूं मदहे अहले दुवल रजा, ए रजा मैं पैसे वालों की मदह करूं, ये मैसेज है हम सब के लिए। करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मैं अपने नबी का गुलाम हूं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इसे बेचता फिरूं। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। और आज सीरत आला हजरत के बयान में ये पैगाम लेकर जाना है कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। चंद सिक्कों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर, दुनिया की चंद सहूलतों की खातिर अपने दीन को ना बेचो, अपने मजहब को ना बेचो, अपने अकीदे से कंप्रोमाइज ना करो। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक
کی غلامی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور آج یہ دل میں اللہ کرے بات راسخ ہو جائے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ اور جب ایسے عاشق رسول، ایسی ہستی دنیا سے جاتی ہے تو کس شان سے جاتی ہے؟ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا نا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ 25 سفر المظفر تھا، اعلیٰ حضرت کا وہ یوم وصال ہے، عرس رضا جس دن ہم مناتے ہیں۔ شام کے ایک بزرگ کہتے ہیں خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، ایک دربار سجا ہوا ہے، دیکھا نبی پاک اور صحابہ کرام گویا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ عربی بزرگ ہیں، شام میں رہنے والے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی کا انتظار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ ان کی آنکھ کھلتی ہے، اب وہ حیران ہو گئے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی حضور یہ احمد رضا کون ہیں؟ پیارے آقا نے خواب میں بتایا ہندوستان میں بریلی کے باشندہ ہیں۔ ان کی آنکھ کھل گئی، کہا ایسی عظیم ہستی جس کا انتظار دربار رسالت میں ہو رہا ہے، شام سے ہندوستان کا سفر کیا، بریلی پہنچے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں معلومات کی، لوگوں نے کہا کہ ان کا تو وصال ہو گیا، پچھلے دنوں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کب بتاؤ دن کون سا تھا؟ بتایا 25 سفر۔ اچھا بتاؤ وقت کون سا تھا؟ جب وقت معلوم کیا، حساب لگایا تو شامی بزرگ نے اب بتایا کہ یہ وہی وقت تھا جب خواب میں دربار رسالت میں نے یہ منظر دیکھا، اعلیٰ حضرت کا گویا دربار رسالت میں انتظار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت وہ شعر لکھ کر گئے اور اس کی کیسے مصداق بنے کہ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ کریم فیضان اعلیٰ حضرت سے ہم سب کے دلوں کو متمتع فرمائے، ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امیر اہل سنت سے یہ جملے بارہا سنے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے پیشوا ہیں، اور دعوت اسلامی پوری کی پوری فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے اعمال کی اصلاح